پروردگار کے اوپر جس کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج سے پہلے جو تھا وہ نافرمانیاں کرتا رہا، میں تجھے جھنجھوڑتا رہا، لیکن اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن میں اس بات کو وعدے کر رہا ہوں کہ تیرا جسم بھی زمین کے اندر دفن نہیں ہو سکے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے تیرے وجود کے اندر کی عبرت کا سامان ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے فرعون رامیس کی لاش کو خود اپنی آنکھوں سے احرام مصر میں بھی دیکھا ہے، لندن میوزیم کے اندر بھی دیکھا ہے۔ لندن میوزیم کے اندر حضرات گرامی قدر وہ مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی لاش، تو وہاں پر یعنی اس کی سیٹنگ میٹنگ کرنے کے لیے حضرات گرامی قدر میں نے اس کی لاش کو دیکھا، میرے دل کو چوٹ لگی۔ میں نے کہا یہ وہی تھا جو یہ بات کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کے جسم کو زمین کے اندر بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس عذاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان عذابوں سے عبرت حاصل کر کے پروردگار عالم کی رجوع کریں۔ حضرات گرامی قدر، ان تکالیف کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے گناہگاروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کو واپس آنے کا سگنل دیتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنیٰ کے ذریعے جھنجھوڑیں گے تاکہ تم واپس پلٹ آؤ، تاکہ تم اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، اپنے کردار، اپنے افعال کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لو۔ لیکن لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اصلاح کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک بات بتلا دوں، مصیبت جو ہوتی ہے دائمی کبھی بھی نہیں ہوتی، دائمی تب بن جاتی ہے جب انسان ان ذرائع کو استعمال نہیں کرتا جو مصیبت سے نکلنے کے نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی، جو مصیبت سے نکلنے کے ہوتے ہیں، حضرات گرامی قدر انسان بنیادی طور پہ کوتا بھی ہے، وہ اپنے معاملات کا اس طرح تجزیہ نہیں کرتا جس طرح اس کو تجزیہ کرنا چاہیے۔ انسان جراثیموں کو مانتا ہے، انسان پولوشن کو مانتا ہے، قدرتی آفات کو مانتا ہے، نظروں کے اندر حوالے سے زمین کے اوپر پڑی ہوئی پلیٹوں کو مانتا ہے، لیکن حضرات گرامی کا دکھ و تعصب کا یہ مقام ہے اپنے گناہوں کو نہیں مانتا۔ اگر وہ گناہوں کو مانتا ہوتا تو ایسے عالم کے اندر اس کے پاس رجوع کرنے کے جذبات بھی ہوتے، رجوع کرنے کا ارادہ بھی ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازوں کو خود بہت کھول دیتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان مصیبت کا شکار ہو جائے اور مصیبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس سے دعاؤں اور مناجات کو اس کی بارگاہ میں آگے کرے، اس کا ذکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مشکلات کو مٹا دیتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پختہ ایمان، پختہ یقین رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی کا تیسری بات یہ ہے، یہ گناہگاروں کے لیے جہاں پر وارننگ ہوتی ہے، گناہگاروں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت گناہگاروں کی ہے، ہم میں سب کو توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، مناجات کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عنابت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ہی ترازو کے ذریعے کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کا رزق گھٹا رہا ہے، کسی کا بڑھا رہا ہے، کسی کا چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہی جھٹکے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مجرموں کو عذاب کا کوڑا لگا رہا ہے، جہاں پر گناہگاروں کو جھنجھوڑ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اہل ایمان، اہل ایقان کو آزما بھی رہا ہے، مقربین کی آزمائش بھی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے سیلاب کا ذکر کیا، جہاں پر قوم نوح، قوم عاد کے پر آنے والی آندھیوں کا ذکر کیا، جہاں پر قوم سمود کی چنگھاڑ کا ذکر کیا، جہاں پر قوم مدین کی چیخ کا ذکر کیا، جہاں پر قوم سدوم کے پر پڑنے والے پتھروں کی بارش کا ذکر کیا، وہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کریں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں کے نقصان کے ذریعے، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ،
اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویلا نہیں کرتے، جدا فدا نہیں کرتے، بے قراری و بے سکونی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی طرز عمل ہوتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ حضرات گرامی قدر، مجھ پہ آنے والا جادو کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، مجھ کے اوپر آنے والا بخار میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا نزلے کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا ٹی بی کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، میرے اوپر ہونے والا کینسر کا حملہ میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، سیلاب کا آنے والا ریلا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، دلدلے کا جھٹکا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، آتی فشاں کا دھانا میرے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے قبضہ و اختیار میں ہے، وہ رضا، اللہ کے ساتھ راضی ہو جانا، وہ تقدیر الہی کے اوپر صبر کرنا، وہ مالک کائنات کی طرف سے آنے